يشعرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا
به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر
القدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يرزق الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات گنتی کے چند دن فمن تعجل تو جو کوئی جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ ان پر ومن اور جو کوئی تاخیر کرے فلا اسما علیہ نہیں کوئی گناہ ان پر لمن اتقا اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ تحشرون اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے ومن الناس اور لوگوں میں سے جو یوجیبو کا خوش کرتی ہے آپ کو قولہ بات اس کی فی الحیات دنیا کی زندگی میں ویشہد اللہ اور اللہ تعالیٰ گواہ بناتا ہے علامہ اوپر اس کے جو فی قلبہ اس کے دلوں میں ہے وہ ہوا حالانکہ وہ الد القسام سخت جھگڑالو یعنی جھگڑا کرنے والا ہے وَإِذَا اور جب تولا وہ منہ موڑتا ہے سعی وہ کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں لیفسد تاکہ وہ فساد کرے فی ہے اس میں ویہلک اور وہ ہلاک کرے الحرث کھیتی و نسل اور نسل کو واللہ یحب اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب کہا جاتا ہے اسے اتق اللہ ڈرو اللہ سے اخذتہ آمادہ کرتی ہے اسے العزت بالاسم عزت گناہ پر فحسبہ تو کافی ہے جہنم اس کے لیے ولبئس البتہ برا ہے المہا ٹھکانہ من الناس من یشری اور جو لوگ بیچتا ہے نفسہ اپنے نفس کو ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات رضا اللہ کی واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد بہت زیادہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے کافہ کا مطلب پورے کے پورے ولا اور نہ تتبعوا خطوات الشیطان اور تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر پھسل جاؤ تم من بعد اس کے ماں جو جات کم آ گئی تمہارے پاس البینات واضح دلیلیں نشانیاں فعلموا تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست حکمت والا حل ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر ان کے یاتیہم آ جائے ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ فی ظلال
साहिबानों में, मिनल गमामी बादलों में, वल मलाइकतु और फरिश्ते, व खुजिया और पूरा कर दिया जाए, अल अम्र काम, व इलल्लाहि और अल्लाह की तरफ, तुरजउल उमूर सारे काम लौटाए जाते हैं। आयत 203 में अल्लाह ताला गिनती के चंद दिन से मुराद कौन से हैं यहाँ पर? अय्याम तशरीक़ यानी 11, 12, 13 ज़िलहज्जा में कसरत से अल्लाह ताला को याद करो। और जो कोई अगर ज़्यादा करना चाहें, 5 दिन क़याम करना चाह रहे हैं, तो उनको भी इजाज़त दी गई। तकबीरात कहना मसनून है और इन दिनों में कोई रोज़े ना रखें सिवाय क़ुरबानी के जानवर के जिसके पास ना हो। हदी के बदले में रोज़ा रख सकते हैं वरना नहीं, क्योंकि ये खाने पीने के दिन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान और हदीस में दोनों में बयान फरमाए। 2 दिन रहना, 3 दिन मिना में रहना या 5 दिन रहना ये तक़वा नहीं है, बल्कि अल्लाह से डरते रहना, वो गुनाहों से बचना वो ज़्यादा तक़वा है। और मैदान हशर को याद करें। हज का सफ़र दरअसल आखिरत को याद दिलाता ना, क्योंकि हज में पूरे लोग जमा होते तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन भी सबको जमा करेंगे। और कैसे 2 चादरों में मर्द हजरात लपटे हुए होते, तो क़यामत के दिन भी हम बिना कपड़ों के हाजिर किए जाएंगे ताकि आग से बचना है तो हम अल्लाह से डरना ज़रूरी है। जो दुनिया में कोशिश करके दोज़ख से बचने का इंतज़ाम करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी तुहशर उनसे मुराद अल्लाह ताला तुम्हें सबको जमा करेगा क़यामत के दिन। आगे उसकी बात क्या कह रहा है अल्लाह ताला? चिकनी चुपड़ी बातें करके दूसरों को खुश करता है शैतान, और अल्लाह की झूठे क़स्में खाकर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करता है। तो ऐसे इंसान भी मौजूद होते, और ऐसे इंसान सख्त झगड़ालू होते, 2 मुँह के लोग होते। ये तो मुनाफिकों की तरह हमें ना होना ताकीद की जा रही। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्स वो है जो सख्त झगड़ालू है। इस आयत में मुनाफिकों का जिक्र है, लेकिन ये लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, पीठ पीछे छुरा भूकने वाले ना। तो हम मुसलमानों में भी ये शामिल है। तो झूठी क़स्में खाना, गवाहियाँ झूठी देना, दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए जिधर फ़ायदा है वहाँ चले जाना, आखिरत के अज़ाब से हमें कोई नहीं बचा सकता, ये भूल जाते हैं लोग। अगर किसी की ज़बान की सख्ती की वजह से हक़ पर होने के बावजूद झगड़े से बचने के लिए कोई खामोशी इख्तियार कर ले, सुलह कर ले, तो अल्लाह ताला उसको अपने पास जन्नत में घर बना के देंगे। अलदुल क़िसाम का मतलब सख्त झगड़ालू। जो मदीने में एक मुनाफिक था जिसका नाम अखनस शरीफ सक़ी था। इसमें तमाम मुनाफिकीन, मुतकब्बिरीन, लीडर्स, आम लोग जिसमें ये खसलतें मौजूद है वो सब आ जाते। ठीक है। आयत 205 में जो कोई ज़मीन में किसी भी तरह का फ़साद करता है, जैसे खेती जला देना, नस्लें बर्बाद करना, फ़साद करना, ये मुनाफिकों का रवैया है, उसको फ़साद कहा गया, उससे बचना चाहिए। यानी ख़ानदानों में भी लोग अक्सर एक की क़ीमत एक के सामने करके फ़साद मचाते, तो ये भी हराम है। आयत 206 में लोगों को जब अल्लाह से डरने का कहा जा रहा तो तकब्बुर की वजह से वो गुस्से में आ जाते और बुरा भला कहने लगते, तो ज़्यादा गुनाह के काम करते रहते। तो ऐसे लोगों को नसीहत करते वक्त हम क्या करना है? वक्त की नज़ाकत को देखते हुए नरमी के साथ उनको दिन की तरफ बुलाना चाहिए। अगर आप गुस्से से डांटेंगे करेंगे तो हो सकता है वो नेकी की तरफ आने के बजाय और गुनाहों में बढ़ जाएंगे। कोई हमें मुत्तक़ी नहीं हो सकता ना, तो नबी को भी अल्लाह ताला डरने का हुक्म दे रहे हैं। इत्तक़िल्लाह का मतलब अल्लाह ताला से डरो। किसी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से कहा, ऐ उमर अल्लाह से डरो, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया? हाँ हाँ मुझे डरना चाहिए, और अपना गाल ज़मीन पर ललड़ना शुरू कर दिए। तो मोमिन को आजिज़ी इख्तियार करना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, अल्लाह से डरना बहुत ज़रूरी है। या अल्लाह हमारी गलतियों की इस्लाह करना और दुनिया की ज़िंदगी में हमें आखिरत की फ़िक्र करने वाले बना देना, और आपके आगे हमें सरखुरू फरमा। अगर कोई हमें अल्लाह से डरो कह दे तो हमें फ़ौरन अज़मत वाली ज़ात यानी अल्लाह से डरना चाहिए। अलमिहाद गोद है, जहन्नुम की गोद में दबोच लिया जाएगा। क़यामत के दिन हम वहाँ से नहीं बच सकेंगे ना, तो उससे बचना है तो हम अल्लाह से डर के दुनिया में ज़िंदगी गुजारना। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन्नार। आयत 207 में अल्लाह ताला मोमिनों की तारीफ़ फरमा रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए लगा देते हैं, वो अपनी जानों को बेच देते हैं। इस आयत का शान नुज़ूल हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला के बारे में है। जो हिजरत करने लगे तो मक्का वालों ने क्या किया था? उनका सारा माल मक्का में छोड़ के जाने के लिए कहा था। तो उन्होंने क्या किया? अपना ईमान बचाने के लिए उन्होंने सारा माल छोड़ के आए थे। यहाँ तक कि उनके कपड़ों, आंख के जो कपड़े होते ना बदन पे जो थे, वो तक भी उतार के जाने का कहा था उन लोगों ने। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुहैब रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे कि सुहैब ने नफ़ा बख्श तिजारत की। अगर सुहैब रज़ी अल्लाह तआला मदीना नहीं पहुँचते तो उनका ईमान चला जाता था ना। माल को अगर देखते तो माल दौलत सब कुछ छोड़ के वो अपना ईमान बचाकर मदीना मुनव्वरा हिजरत करे थे। हम भी अगर अपना मुहासबा करेंगे, दिन और रात हम नेकियों में गुजार रहे हैं या रियाकारी तकब्बुर में, तो फिर हम अल्लाह की
کو راضی کرنے کے لیے اصل کامیابی کا جو راستہ ہے نا اس کو اختیار کرنا آسان ہوگا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا ضروری ہے، تو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مکہ والوں نے مار مار کر چہرہ بگاڑ دیا تھا، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی۔ واللہ رؤوف، ملی بات اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ آیتیں تمام مومنین متقین کے لیے ہے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں۔ پھر 208 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں کافہ کا مطلب پورے کے پورے داخل ہونا، مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات شرعی احکامات کے مطابق کرنا چاہیے، جیسے کہ آج کل شادی بیاہ کے موقعوں پر ہم غیر قوموں کی رسومات اختیار کر لیے نا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد چلے چھٹی کرنا، کسی کی موت میں زیارت چاہے 10واں برسی کرنا، یہ شیطانوں کے قدموں پر چلنا ہے۔ اس کا مطلب تمام بدعتیں جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے بارے میں شامل نہیں ہے۔ کافہ کا مطلب پورے کے پورے داخل ہونا ہے، جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے اس کو عمل کر لیے، جو آپ کو پسند نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دینے، یہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اسلام پر چلنے میں اور کافہ پورے کے پورے داخل ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چاہے ہمارے رشتہ دار، نفس کی خواہشات، اولاد کی خوشی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ضروری ہے۔ کناروں پر رہ کر دین پر عمل کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ آپ کار میں آدھا اندر آدھا باہر بیٹھ کر سفر کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے نا، تو اسی طریقے سے پھر دنیا میں رہتے ہوئے آدھا دین آدھا بدعت کیسے کر سکتے؟ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، آج کے دور میں نئے طریقے سے چلنا، ماڈرن طریقہ جو بول کے شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا نا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ 209 اور 10 میں اللہ تعالیٰ پھر سے ہمارے پاس رسول بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجے جس میں دلیلیں ہیں، یہ بتایا اور شیطان کی پیروی کرنے سے روکا ہے۔ ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس سے ڈرنا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو خود زمین پر اتر کر آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں نا۔ اگر اللہ تعالیٰ آ جائے تو پھر کون اس کے عذاب سے ہمیں روک سکتا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے اور غلبہ پا سکتی ہے، مگر اس کی حکمت ہے، وہ ہمیں رحمت ہے، مہلت دے رہا ہے، اس توبہ استغفار کر کے اس کو راضی کرنا چاہیے۔ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا اور فرشتوں کو بھی ان کے سامنے لائیں گے، تب وہ ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ تو حشر کے دن تو کوئی نیکی کا موقع ہی نہیں ملے گا نا ہمیں، تو اس سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اے اللہ ہمیں قیامت کے دن سے پہلے نصیحت حاصل کرنے والے اور اپنے اعمال کو درست کرنے والے بنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، جب اللہ بادلوں کے سائبے میں فرشتوں کے ساتھ اترے گا؟ کیونکہ یہ آسمان تو ٹوٹ جائے گا نا، تو جب اللہ تعالیٰ اترے گا تو اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا عرش اتارا جائے گا، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اگلے پچھلے سب کو جمع کیا جائے گا، سب کی آنکھیں پھترائی جائیں گی جب، تو خوف کا عالم ہوگا لوگوں پر۔ تو ایسے وقت میں اگر ہم توبہ بھی کرنا چاہیں گے تو وہاں تو موقع نہیں ملنے والا۔ سل بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، کم کتنی آتینہم دی ہم نے انہیں، من آیاتن بینہ واضح نشانیوں میں سے، ومن یبدل اور جو کوئی بدل دے گا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد بعد اس کے ماں جو جات ہو آئی ان کے پاس، فإنہ تو بے شک اللہ تعالیٰ فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ زوینہ للذین خوبصورت کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویسخرون اور مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، والذین اتقوا اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ تھے لوگ ایک ہی امت پر، فبعث پھر بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، وانزل اور اس نے نازل کیا، معہم ساتھ ان کے، الکتاب کتاب، بالحق ساتھ حق کے، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس میں جو اختلاف انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، وما اور نہیں اختلاف فیہ اختلاف کیا اس میں، الا مگر الذین اوتوہ انہوں نے جو دیے گئے تھے، من بعد اس کے، ما جاءتہم آئی ان کے پاس جو، البینات واضح نشانیاں، بغین بوجہ ضد کے، بینہم آپس میں، فہدا تو ہدایت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا ایمان لائے وہ لوگ جو، لما اس کے جو، اختلاف انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق حق میں، حق کے ساتھ،
بیزنی اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ آیت 211 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی نبی اور کتابیں دی نا، کھلی نشانیاں دے کے بھیجے تھے نا، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے سب انتظام کرنے کے بعد بھی جان بوجھ کر اس کے احکامات کے خلاف یہ لوگوں نے زندگی گزاری، تو ویسے لوگوں کے لیے وعید ہے اس آیت میں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ یاد رکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے نا، وہ ضرور عذاب دے گا، جہاں کوئی ہمیں کسی سے نہیں بچا سکتا، کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ تو آدم علیہ السلام ہدایت پر تھے، حق کے ساتھ کتاب نازل کی، رسول بھیجے خوشخبریاں دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے، بقیہ نے نا ضد کی وجہ سے، بغضوانات کی وجہ سے اس کا انجام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور آیت 212 میں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی، جو کچھ بھلائی کے کام کافر مشرک کرتے ہیں اس کا اجر بھی انہیں آخرت میں ملنے والا نہیں ہے، تو اسی لیے ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا۔ اور ہم لوگ کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، ان کو خوشحالی دیکھ کر، ان کے پاس مال دولت عزت اسٹیٹس دیکھ کے ہم کیا سمجھتے ہیں، وہ اس کے حقدار ہے، وہ نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوں گے سمجھتے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے سمجھتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو مومن ہوتا نا، اس کی دنیاوی زندگی چند دن کی ہے، جہاں وہ مسافر کی طرح رہتا، اصل بدلہ تو اسے آخرت کے دن ملے گا۔ کافر لوگ مومنوں کی زندگیاں دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ مومنوں کے درجات ان سے اعلیٰ آخرت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اور دے کر بھی آزماتا، لے کر بھی آزماتا نا، تو آخرت میں کامیابی کس بنا پہ ہوں گی؟ تقویٰ کی بنا پر ہوں گی۔ جس کا تقویٰ زیادہ ہوگا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری تھی، تو سارے توحید پر ہی تھے۔ جب ان کے آباء و اجداد فوت ہو گئے تو شیطان انہیں بت پرستی کرنی سکھائی، صرف عبادت میں تصور کے خشوع لانے کے لیے اس نے ان کو کہنے، شیطان کی پلاننگ دیکھیے یہاں پر، صرف ہم کو برباد کرنے کی نہیں بلکہ ہماری نسلوں کو برباد کرنے کی ہوتی۔ تو پہلے کے لوگوں کو تو انہیں تصور کرو، اپنے باپ داداؤں کو ان کے پتلے بنا کے رکھو تاکہ تم کو ان کا تصور رہے گا تو عبادت میں خشوع خضوع آئے گا، ایسا کہا۔ لیکن جب ان کے بعد جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے پاس آ کے کیا کہا، تم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ تمہارے باپ داداؤں نے دیکھا تھا کہ ان کے بازو میں جو بت تھے ان کی تو عبادت کرتے تھے، وہی تو تمہارا خدا ہے۔ تو بچے معصوم تھے، تو بڑے لوگ ان کو نہیں بتائے تھے کہ ہم یہ تصور کے لیے رکھ رہے ہیں، تو ہم بھی جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کو سمجھاتے جانا چاہیے۔ تو شیطان کا وار ان پر کیسا چلا، وہ بچے سمجھے کہ صحیح میں ہمارے باپ باپ جب عبادت کرتے تو ساتھ میں بت رہتے تھے، تو اللہ تو یہی ہے، یہ بتوں کو اللہ مانتے تھے، ایسے سمجھ کے وہ لوگ اپنی باپ داداؤں کی اندھی تقلید کرنے لگ گئے۔ تو جب شرک اور بت پرستی عام ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے اس نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا اور اپنی اصلاح کر کے ایمان لانے کے لیے کہا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو اس کا فیصلہ حق کے ساتھ کر کے توحید قائم کر لیتے تو ان کی کامیابی تھی۔ اگر ان لوگوں نے حق بات کو نہیں مانا تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے نبوت چھین کر بنی اسماعیل میں منتقل ہونے کی وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ضد، بغض، تکبر، غرور، تکبر، حسد آ گیا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ یہودی سمجھتے تھے اور عیسائی انہیں نصرانی سمجھتے تھے۔ ان کے اختلاف کا جواب اللہ تعالیٰ نے حنیف و مسلمہ کہہ کر بتایا ہے، مانے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا فرمانبردار تھے۔ الحمدللہ امت مسلمہ کو بھی دین حنیف پر چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا کرتا، اور آج جو فرقے بن گئے نا، وہ بھی یہود نصارہ کی طرح بقیہ ضد کی وجہ سے فرقے بنا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہود اور نصارہ یہ تو بعد میں بنے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام تو اس سے کافی سال پہلے تھے، تو یہود نصارہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت بنی تھی، تو کہاں سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو یہود و نصارہ کہہ سکتے بتائیے؟ ام حسبتم، کیا گمان کرتے ہو تم، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنہ جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یاتیکم آئی تمہارے پاس، مثل الذین مثال ان کی جو گزر چکے، خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، الباساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولوا وہ کہنے لگے، رسول والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، جو متى کب آئے گی، نصر اللہ مدد اللہ کی، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم جو خرچ کرو تم، من خیر مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے،
वलअक़रबीना और क़ुरबादारों के, वलयतामा और मिस्किनों के, यतीमों के, वलमसाकीना और मिस्किनों के लिए, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए, वमा और जो तफ़अलु तुम करोगे मिन खैरिन नेकी में से, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला बिही साथ इसके अलीमुन खूब जानने वाला। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल लिख दिया गया तुम पर जंग करना, वह हुआ और वो कुरहुन नापसंदीदा है, लकुम तुम्हारे लिए, व आसा और हो सकता है, अन तकरहु कि तुम नापसंद करो, शैयन किसी चीज़ को, वह हुआ और वो खैर बेहतर हो, लकुम तुम्हारे लिए, व आसा और हो सकता है, अन तुहिब्बु तुम पसंद करो, शैयन किसी चीज़ को, वह हुआ और वो शर्रुन बुरी हो, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है, व अंतुम और तुम ला तालमुन नहीं तुम जानते। यसअलूनका वो सवाल करते हैं आपसे, अनिशहरिल हराम हराम महीनों के बारे में, क़ितालुन जंग करना, फ़ीही इसमें, कुल कह दीजिए क़ितालुन जंग करना, फ़ीही कबीरुन बड़ा गुनाह है, वसद्दुन और रोकना, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से, व कुफ्रुन और कुफ़र करना, बिही साथ इसके, वल मस्जिदिल हराम मस्जिदिल हराम से, व इखराजो और निकालना, अहलिही मिन्हु उसके रहने वालों को उससे, अकबर बड़ा बहुत बड़ा है, इंदल्लाहि अल्लाह के पास, वल फितनत और फितना अकबर ज़्यादा बड़ा है, मिनल क़त्ल क़त्ल से, वला यज़ालूना और वो हमेशा रहेंगे, युक़ातिलूनकुम जंग करते तुमसे, हत्ता यहाँ तक के यरुद्दूकुम वो फेर दे तुम्हें, अन दीनुकुम तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ और अगर वो इस्तिताअत रखे, वमन यर्तदी और जो कोई फिर जाए, मिनकुम तुम में से, अन दीनी ही अपने दीन से, फ़यमुत फिर वो मर जाए, वह हुआ इस हाल में के काफिरुन वो काफिर हो, फ़उलाइका तो यही लोग हैं, हबीतत आमालुहुम ज़ाया हो गए आमाल उनके, फिर दुनिया में, वल आखिरा और आखिरत में, वो उलाइका और यही लोग हैं, अस्हाबु साथी नार आग के, हुम फ़ीहा खालिदुन उसमें हमेशा रहने वाले। आयत 214 का निशान नुज़ूल है, हिजरत के बाद जिन हालतों से मुसलमान गुजर रहे थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, जिस पर मुसलमानों की तसल्ली के लिए यह आयत नाजिल हुई। तो आज हम मुसलमान में भी छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ताला से बदगुमान हो जाते ना, नाशुक्री करने लगते ना, उससे बचना चाहिए। कुछ लोग थोड़ी सी नेकियां करके गुमान करते हैं कि हम मुसलमान हैं, जन्नत में ज़रूर जाएंगे, दोज़ख में नहीं डाले जाएंगे। तो इसमें अल्लाह ताला क्लियरली फरमा रहे हैं कि मोमिनों को मुसीबतें, आजमाइशें, बीमारियाँ ये सब आएंगी और अल्लाह ताला उनको माल से, औलाद से, हर चीज़ से आजमाएंगा ज़रूर, उसके बाद ही अल्लाह ताला की मदद आएंगी। हमें सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। जब खर्च करने का हुक्म आया तो साहबा पूछने लगे कि हम क्या खर्च करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल कर रहे थे तो ये आयत नाजिल हुई 215 में। अल्लाह ताला बता रहे हैं सबसे पहले जिस पर तुम खर्च करोगे वो अपने माँ बाप है। माँ बाप चाहे मालदार भी हो तो उनका हक सबसे पहले, उसके बाद रिश्तेदार, यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करने का हुक्म दिया गया। माँ बाप को ज़कात नहीं दी जाती, न ही सदका, जिससे हमें पता चलता है कि चाहे माँ बाप मालदार भी हो उन पर हमें ज़रूर खर्च करना चाहिए। ज़कात से बाकी 4 लोगों पर खर्च किया जा सकता है। जो कोई फ़र्ज़ ज़कात के अलावा नफली सदका खैरात करेगा उसको अल्लाह ताला जानता है और उसका अजर ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि उसको बढ़ा चढ़ा कर आखिरत में देंगे। यानी हम जैसा दुनिया में बैंकों में फ़िक्स डिपॉजिट करके बेफिक्र हो जाते हैं ना फ्यूचर के लिए, तो हम भी अल्लाह की राह में सदका खैरात करके माँ बाप पर खर्च करके आखिरत में फ़िक्स डिपॉजिट कर रहे हैं दरअसल। और अल्लाह ताला तो उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कसरत से सवाल करने से बचो कहा है और उसकी हदीस में भी ताकीद की गई है, क्योंकि अगर इसके जवाब में कोई अहकाम वही आ गई तो फिर अमल करना भी मुश्किल हो जाता था ना। तो इसीलिए बेजा सवालात हमें नहीं करने चाहिए। पिछली कौमों पर जैसा अज़ाब आया था ना, वो सवाल करने के बाद उस पर जो अहकामात नाजिल हो गए थे, फिर उस पर वो लोगों ने अमल नहीं किए, तो फिर उन पर कैसे अज़ाब आए थे, तो वैसे आ सकते थे, इसीलिए रोका गया। अब देखिए, माल अगर आप रिश्तेदारों को देना चाह रहे हैं, कैसे देंगे? तोहफ़ों की सूरत में मालदार रिश्तेदारों को भी दे सकते। ख़ानदान में बेवा, मिस्कीन, यतीम ज़रूर होते। कोई ऐसा ख़ानदान नहीं है जहाँ पर ये रिश्ते नहीं होते, यानी बाज़ रिश्तेदार गरीब यतीम नहीं होते, ऐसा है ही नहीं कोई ख़ानदान। तो बिना मांगे कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते थे। अगर उनको अगर आप कुछ नहीं भी देना चाह रहे हैं तो कम से कम जब उनसे मुलाकात करते तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए आप अच्छी बात कर दें। दिल की सख्ती को दूर करना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखने का भी कहा गया ना। तो अगर वो मालदार भी है तो उनके सर पर हाथ रखें और सोचे कि काश इनकी जगह हमारे बच्चे होते तो उनका क्या हाल होता। तो जाहिर सी बात है आपका दिल खुद ब खुद नरम होगा ना। तो उनकी यतीमों की कफ़ालत करेंगे तो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे और हमेशा जन्नत में रहना कितना आसान है ना। यतीम तो हर माशरे में कहीं ना कहीं मिलेंगे आप,
اس کی کفالت کر لیں، اپنے بچوں کی طرح ایک بچے کی کفالت کر لیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ساتھ رہیں گے، جیسے کلمے کی انگلی کے ساتھ بازو والی انگلی لگی ہے۔ تو دل کی سختی دور کرنے کا کتنا آسان طریقہ بتایا گیا۔ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا، یعنی ہم جس کسی کی بھی مدد کر رہے ہیں صدقہ خیرات سے، زکوٰۃ سے، ان کو تانے دے کر ہمارے اپنے صدقات زکوٰۃ کو ضائع نہیں کرنا، اس کی بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ مسافر چاہے مالدار ہو یا چاہے کچھ بھی ہو، اپنی گنجائش کے مطابق ضرور اس کو بھی خیرات چھپا کر دے سکتے۔ اسلام کی شروعات میں جب مکہ میں تھے تو صبر کرنے کا حکم تھا، جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ تو 216 میں جب ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی تو جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، چاہے وہ تمہیں دشوار لگے یا مشکل لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بعض کو پسند آتے، بعض کو نہیں پسند آتے، تو ہم جو بھی پسند آؤ یا نہ آؤ اس میں ہمارے لیے خیر ہے سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ کسی کام کو پسند کرتے لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے شر لے کر آئے، اور جہاد کو ہم برا سمجھتے لیکن وہ ہمارے لیے، اگر شہید ہو گئے تو جنت پکی ہے، اگر جیت گئے تو دنیا میں آپ کا رعب دبدبا رہیں گا اور مال غنیمت ہاتھ کو آئیں گا۔ تو ہر طریقے سے مومن کے لیے فائدہ ہے اللہ کے احکامات میں۔ آخرت کی رسوائی اور ذلت اٹھانے سے تو بہتر ہے ہم دنیا میں کافروں کے ہاتھوں جہاد کر کے شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور حقیقی علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، تو اسی لیے اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بھلائی ہے۔ تقدیر پر راضی رہنا، مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر اور نماز سے کام لینے والوں کو پل صراط پر بھی آسانی سے گزار دیا جائے گا۔ اگر ہم رونا دھونا، گلے شکوے کرنے کے بعد، کچھ مصیبتیں آنے پر، تکلیف ہونے پر کرنے کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد صبر کریں گے تو وہ صبر نہیں ہے۔ وقت حالات کے ساتھ رفتہ رفتہ صبر بھی آ جاتا ہے، شکر بھی کر لیتے جب۔ اصل صبر کب ہے؟ مصیبت پہنچتے ہی فوراً کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، وہ ہے اور جنت میں جانے کا سبب بن سکتا۔ 217 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا جس کا امیر عبداللہ بن جہش تھا، ان کو امیر بنا کے۔ تو ایک خط دیا گیا تھا وادی نخلا پہنچ کر اس خط کو کھولنا۔ مکہ اور طائف کے درمیان ہے یہ وادی۔ تو مکہ کا قافلہ تجارت کا مال لے کر گزر رہا تھا، تو اسے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ لا علمی میں کیا ہو گیا، حرمت والے مہینے رجب کی پہلی تاریخ کو کفار قریش کا مال لوٹ لیا۔ تو حرمت والے مہینوں کی عظمت مشرکین بھی کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، جب کفار مسلمانوں کی حرمت والے مہینوں کی تعظیم نہیں کرتے، مگر مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی انجانے میں، تاریخ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، چاند نظر آیا نہیں آیا وہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے، تو اس پر تانے دینا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، صحیح بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کی راہ سے، یعنی مسجد حرام سے روکنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، مکے والوں کو اپنے گھروں سے نکالنا ایمان کی وجہ سے، یہ ان پر سختیاں کرنا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو پھر وہ کیوں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے۔ تو مشرکین مکہ ہمیشہ مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ان کو دنیا کی لالچ ہوتی نا، مال کی خاطر، شہرت کی خاطر اپنے دین توحید سے ہٹ جانا، یہ ہمارے لیے مرتد ہو کر دوزخ میں جانے کے برابر۔ تو ہم کیوں اپنے ایمان کو بیچیں کفر کی حالت میں؟ ان کو موت آ گئی تو توبہ کے بغیر وہ ان کا عمل خراب ہو رہا، تو ہمارا بھی وہ لوگ کرنا چاہتے، تو مرتدوں کی سزا کیسی ہے، آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، انہیں وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، نہ ان کا عذاب ہلکا ہو سکتا۔ جو لوگ مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش میں لگے ہوتے نا، پھر ایسے لوگوں سے جنگ کر سکتے ہم۔ اور مرتد کی سزا کیا ہے، اسلامی حکومت ہو تو قتل ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کو ایمان کے بچانے کے لیے ہجرت کرتے رہنا چاہیے، جہاد کرنا ہے، ان کو اللہ کی رحمت کے حقدار کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو جو کچھ ہمارے گناہ جانے انجانے میں ہو جائے تو توبہ کرنے پر معاف اور مہربانی کر کے جنت میں لے کر جائیں گا۔ جہاد جنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ قتال جہاد کا ایک حصہ ہے۔ جہاد کے معنی 24/7 اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، گناہوں کے قریب ہو کر بھی خود کو گناہ سے بچا لینا اللہ کے ڈر سے، وہ بھی جہاد ہے۔ علم سیکھنا، اس میں وقت لگانا جہاد ہے۔ دوسروں کو دین سکھانا، اس پر صبر کر کے ان کو تعلیم دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ دین توحید کا کام جس طرح بھی ممکن ہو کرنا، یہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ایمان بچانے کے لیے ہمیں ہجرت بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ آج کے دور میں ویزا لگتا نا، تو اس لیے انسان مجبور ہے، لیکن پہلے تو ہجرت کرنا آسان تھا۔ آج کل تعلیم، دنیا اور مال کے لیے تو ہم ہجرت کر رہے ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنے، دین کی خاطر ہجرت کرنا ختم ہو چکا۔
बुरी दोस्तों को छोड़ना, बुरी सोबतों को छोड़ना, गुनाह को छोड़ देना, ये भी हिजरत है। जिस तरह के इंसान ज़मीन से गंदगी रुकावट वाली चीज़ें निकालता है फिर उसके बाद बीज डालता है ना, उसी तरह हमें भी गुनाहों को पहले छोड़ना चाहिए, फिर नेकियों के रास्ते पर लग जाना चाहिए। तो अब रमज़ान आने से पहले पहले हमें बुरे दोस्तों के साथ छोड़ देना चाहिए, और उनके साथ में रहेंगे तो फिर हमें गुनाह की तरफ राग़िब होने का डर लगा रहता। तो अच्छे दोस्त इतर की दुकान की मानिंद है। इतर चाहे ना भी ख़रीदो तो वहाँ कुछ देर आप बैठ के उठो, आपके कपड़ों में ज़रूर खुशबू आएंगी। और बुरे दोस्त ऐसे हैं जो कोयले की खान है, यानी वहाँ से आप गुजर नहीं भी ख़रीदे ना तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ काले धब्बे दाग लग के हम उठते वहाँ से। यसअलूनका अनिल खम्र, वो सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में। वल मैसिर, और जुए के। कुल फ़ीहिमा, कह दीजिए इन दोनों में इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफियु, और कुछ फ़ायदा है। लिन्नासी, लोगों के लिए। व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह अकबरु, ज़्यादा बड़ा है। मिन नफ़इहिमा, दोनों के फ़ायदे से। व यसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे। माज़ा, क्या कुछ। युनफ़िक़ूना, वो खर्च करें। कुलिल अफ़वा, कह दीजिए ज़ायद ज़रूरत, जो ज़रूरत से ज़्यादा है। कज़ालिका, इसी तरह। युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला वाज़ा करता है। लकुम, तुम्हारे लिए। अल आयात, आयात। लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। फ़ी दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में। व यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। कह दीजिए, कुल, कह दीजिए इस्लाहुन, इस्लाह करना। लहुम, उनके लिए। खैर, बेहतर है। वइन तुखालितूहुम, और अगर तुम मिला लो उन्हें। फ़इख्वानुकुम, तो वो भाई है तुम्हारे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला। यालमुल, जानता है। अलमुफ़सिद, फसाद करने वालों को। मिनल मुस्लिह, इस्लाह करने वालों से। वलो शाअल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला चाहता। लअनतकुम, अलबत्ता वो मुश्किल में डाल देता तुम्हें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला। अज़ीज़ुन हकीम, बहुत ज़बरदस्त और खूब हिकमत वाला है। वला तनकिहुल मुशरिकाती, और ना तुम निकाह करो मुशरिक औरतों से। हत्ता, यहाँ तक के युमिन्ना, वो ईमान ले आए। वला अमातुन, और अलबत्ता लौंडी। मोमिना, मोमिन। खैर, बेहतर है। मुशरिकातिन, मुशरिक औरतों से। वला, और अगर से। आजबतकुम, वो अच्छी लगे तुम्हें। वला तुनकिहो, और ना तुम निकाह करके दो। अलमुशरिकीना, मुशरिक मर्दों को। हत्ता, यहाँ तक के युमिनो, वो ईमान ले आए। वल अब्दु, और अलबत्ता ग़ुलाम। मोमिन, मोमिन। खैर, बेहतर है। मैं मुशरिक, मुशरिक मर्द से। वलो, और अगर से। अजबकुम, वो अच्छा लगे तुम्हें। उलाइका, यही लोग हैं। यदऊना, वो बुलाते हैं। इलन्नार, आग की तरफ। वल्लाहु यदऊ, और अल्लाह ताला बुलाता है। इलल जन्ना, जन्नत की तरफ। वल मग़फ़िरा, और बख्शिश के। बिइज़्निही, अपने इज़्न से। वयुबय्यिनुल्लाहु, और वाज़े करता है अल्लाह अपने आयात। लिन्नासी, लोगों के लिए। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े। वयसअलूनका अनिल महीज़, और वो सवाल करते हैं आपसे। अनिल महीज़, हैज़ के बारे में। कुल, कह दीजिए हुवा अज़ा, वो अजियत है। फ़ातज़िलू, तो अलग रहो। अन्निसा, औरतों से। फिल महीज़, हैज़ में। वला तक़रबूहुन्ना, और ना तुम करीब जाओ उनके। हत्ता, यहाँ तक के। यतहुन्ना, वो पाक हो जाएं। फ़ैज़ा, फिर जब। ततहरना, वो अच्छी तरह पाक हो जाएं। फ़ातुहुन्ना, तो आओ उनके पास। मिन हैसु, जहाँ से। अमरकुमुल्लाहु, अल्लाह ने हुक्म दिया तुम्हें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला। युहिब्बु, मोहब्बत करता है। अत्तवाबीन, तौबा करने वालों से। व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और वो मोहब्बत करता है पाक साफ रहने वालों से। निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेती है तुम्हारे लिए। फ़ातु, तो आओ। हर्सकुम, अपनी खेती में। अन्ना, जिस तरह। शी, तुम चाहो तुम। वक़द्दिमो, और आगे भेजो। लिअन्फुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। वालमु अन्नकुम, जान लो बेशक तुम। मुलाक़ू हो, मुलाकात करने वाले हो उससे। वबश्शिरिल मोमिनीन, और ईमान वालों के लिए खुशखबरी दे दीजिए। 219 में शराब और जुए के बारे में हुक्म नाजिल हुआ। खमर से मुराद हर वो चीज़ जो अक़ल को ढांप ले, वो खमर है, यानी नशावर तमाम अशियाँ, जैसे कि आज ड्रग्स है, मेडिसन है, नींद की गोलियाँ हैं, ये सब खमर में शामिल है। वल मैसर, जो आसानी से हासिल हो जाए, जैसे जुआ खेल के, लॉटरी के गेम्स खेल के, शर्तें लगाकर मैचेस जीतना वगैरह, ये मैसर है। ये सूरत मदनी दौर की है। इसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए शरीयत के अहकामात ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये इब्तिदाई दौर की आयत है, इसीलिए फ़ौरन शराब को हराम नहीं किया गया था। ग्रेजुअली मोमिनों को ट्रेनिंग देकर उसके बाद हराम किया गया था। तो सूरह निसा आयत 43 में भी शराब की हालत नशा में नमाज के करीब भी ना जाओ, इसका हुक्म आया है। आगे पर हम पढ़ेंगे।
सूरत मायदा में भी हुक्म आया इसका। सूरत मायदा आयत 90 में और 91 में फ़ाइनल हुक्म आ गया था। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ये शैतान के कामों में से है, इससे बचो कहा गया। और ये चीज़ें अल्लाह ताला के ज़िक्र से रोकने वाली है। क्या तुम बाज आओगे या नहीं, अल्लाह सवाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो हराम है, क्लियरली नहीं है, लोग बहस करते ना, मगर आयत 90 to 91 सूरह मायदा की देखेंगे तो उसमें हराम यानी हराम चीज़ों का जो जिक्र किया गया उसके साथ ही खमर का भी जिक्र किया गया। तो क्लियरली बात मालूम हो गई कि इन हराम चीज़ों के साथ शराब भी हराम हो गई। तो जब ये आयत नाजिल हुई सब मुंह में ले चुके थे, तो उसे भी जो मुंह में है निगलना भी गवारा नहीं किए थे, उगल दिए थे। हराम ना होती तो क्यों उगलते थे ये लोग, सोचिए। यानी शैतान चाहता कि इसका क्लियरली जवाब नहीं है, इसका ये नहीं है, ऐसे करके हमारे दिलों में शक शुबा डालता। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यसअलूना का 17 मरतबा तमाम कुरान में आया है, जिसमें से 7 टाइम्स सिर्फ सूरह बकरा में है। तो इसका मतलब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला को कसरत से सवाल करने से मना किया, क्योंकि जैसा जैसा लोग सवाल करते हैं तो अल्लाह ताला उसका जवाब यसअलूना का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते, ये कहकर अल्लाह ताला उसके अहकामत दे रहे थे। अगर कोई शरई हुक्म आ जाता और अगर हम उम्मतियों में से कोई नहीं मानते या हमारे लिए मुश्किल हो जाता तो फिर पिछले कौमों की तरह अजाब आ जाता था ना। तो इसीलिए हमें अभी भी दीन के मामले में कोई बात नहीं समझ में आ रही तो खामोश हो जाना चाहिए, किसी आलिम दीन से पूछना चाहिए, लेकिन उसमें बहस मुबाहिसा बगैर इल्म में नहीं करना चाहिए। 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उसमें कौन कौन से हैं, हमेशा का शराबी, बेरहम इंसान, और तीसरा जादू को हक समझने वाला। दुनिया की शराब पीने वाला आखिरत की शराब से महरूम कर दिया जाएगा। अगर कोई एक बार शराब पी ले तो उसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होगी और शराबियों को दोज़खों की पीप पिलाई जाएगी। तो जिन लोगों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की लानत की गई वो चंद बयान करना चाहूँगी यहाँ पर। शराब बनाने वाला, फ़रोख्त करने वाला, शराब ट्रांसपोर्ट करने वाला, शराब को ख़रीद कर किसी को गिफ्ट देने वाला, शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाली, दावतों में जाने वाला, शराब की कमाई खाने वाला, यहाँ तक कि जिस बर्तन में शराब डाली गई उसमें खाना भी नहीं खाना चाहिए। और बाज़ ऐसी होटलों में हम जाके खाना खाते जहाँ पर शराब भी सर्व की जाती, तो हो सकता है जिस गिलास में आप पानी पी रहे हैं उसमें कभी शराब भी सर्व की गई हो, तो वैसे होटलों को हम जाके अपना गुनाह बढ़ा ले रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए। ये सब लोगों पर अल्लाह ताला की लानत है। और लानत का मतलब क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से दूरी। जब तक अल्लाह ताला की रहमत ना मिल जाए हमें कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, यहाँ हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि शराब पी के भी जन्नत में दाखिल होंगे। तो शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, यानी तमाम बुराइयों की माँ शराब है। तो हर नशे वाली चीज़ से हमें बचना चाहिए। अरब माशरे में शराब और जुआ आम था और मेले लगते थे, उसमें शराब पीकर जुआ खेला जाता था। और जुए में जो जानवर जो भी चीज़ का जुआ खेला जाता था, तकरीबन वो लोग ऊँट का ही जुआ खेलते थे। तो ऊँट क्या करते थे, जीतने के बाद वो घर नहीं ले जाते थे, उससे खुद फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि काट के गरीबों में तकसीम करते थे। ये था तो नेकी का काम, मगर ये गलत तरीके से कमाया हुआ माल था ना। तो अल्लाह ताला ऐसा मतलब माल गरीबों को तकसीम करेंगे भी तो उसका अजर नहीं देंगे। अल्लाह ताला पाक है, पाकीज़ा माली अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो कबूल होगा। और ऐसे लोगों के लिए जिसकी वजह से अल्लाह ताला यहाँ पर नेकी नहीं मिलेगी बल्कि आखिरत का अजाब होगा, साफ साफ कह दिए यहाँ पर। और ज़रूरत से ज़्यादा जो माल हो तो नफिल सदका खैरात करने का भी हुक्म दिया गया। शैतान तो चाहता कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हें अल्लाह की इबादत से रोके, लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए। और आयत 220 में दुनियावी उमूर आखिरत के बारे में अहकाम दिए जा रहे हैं। जो जुल्म के ज़रिए यतीमों का माल खाते हैं उन पर अजाब की वईद नाजिल होने पर सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डरने लगे थे और यतीमों की हर चीज़ अलग कर दी थी। यहाँ तक कि अगर कुछ खाना वगैरह बच भी जाता तो उसको फेंक देते थे, लेकिन इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझते थे। तो उस पर अल्लाह ताला ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला हर एक की नीयतों से वाकिफ़ है ना। अगर हमारा दिल यतीमों के माल को खाने का नहीं है बल्कि मिलाकर खाना बनाने में आसानी हो जाती और फजूल खर्ची करने का भी इरादा नहीं है और काम से बचना, बरकत भी हो जाएंगी, उनका माल हम अलग से करके देना, अगर ये अगर रखते तो अल्लाह ताला कोई मुसलमान भी किसी यतीम को अपने कफ़ालत में लेना नहीं चाहता था ना। तो अल्लाह ताला आसानी करने के लिए कहा कि उनकी जितनी ज़रूरत है उतना माल लेके अपने साथ में मिलाएं। कुछ अगर बच भी गया तो खा सकते और कभी अपना भी माल उनको खिला लें, तो दोनों बराबर हो जाता ना। तो असल नीयत अपनी क्या है, अल्लाह जानने वाला है। तो दुनिया और आखिरत में जो कुछ हम खर्च करेंगे वो अल्लाह ताला देख रहा है। अगर हम यतीमों की कफ़ालत में अगर रख के उनको खर्चा करें तो अल्लाह ताला 1 से लेके 1 रुपया अगर हम उनके ऊपर खर्च करें तो उसको 10 से लेके 700 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आखिरत में देगा ना।
تو یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ان کا مال چھیے بھی نہیں, آپ اپنے پیسے سے کھلائے تاکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے آپ کو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کون فساد کرنے والا ہے, کون اصلاح کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اجر دیں گا. اور یتیموں کے لیے ہر چیز الگ کر دینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا. اب اس کے بعد کیا ہے, زندگی کے اہم معاملات, احکامات, جیسے نکاح, جو نکاح سنت طریقے سے ہو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نکاح مشرک عورتوں سے نہ کرے, بلکہ مشرک سے بہتر ہے ایماندار لونڈی. لونڈی کا تو آج زمانہ نہیں ہے, لیکن آج کل بھی معاشرے میں غریب ہو سکتے نا, ان سے بھی نکاح کر سکتے. جس کے پاس ایمان ذرے برابر بھی ہو اس کو جہنم سے نکالے جانے کی امید ہے, مگر مشرک کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. تو آج کے دور میں کوئی ایجوکیشن میں ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں تو وہاں پر ایسی غلطیاں سرزد ہو رہی ہے. تو اپنی اولاد کے نکاح بھی مشرک مردوں سے نہ کروائیں, نہ مشرک عورتوں سے اپنے بیٹوں کا نکاح کروائیں. اور عورت کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا. اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں آج کل, کورٹ میرج کر رہے ہیں جا کے. تو کیا کہ نکاح ان کا جائز ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو پھر اس کا کیا ہے, قاضی ولی بنے گا. اور لڑکی کے لیے نکاح کے لیے ضروری ہدایتیں کیا دی گئی, لڑکی کے لیے اس کا ولی کا ہونا ضروری ہے, خطبہ نکاح ہونا ضروری ہے, اس کا مہر مقرر کیا جانا اور لڑکی کی رضامندی ہونا. اس کے بعد اس کا نکاح کا اعلان کرنا, ولیمہ کرنا ہے. عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جا سکتا. اس کا حسب نسب یعنی خاندان قبیلہ, دوسرا اس کی مال و دولت, تیسرا اس کا حسن و جمال خوبصورتی وغیرہ, چوتھا دینداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع ہے, اللہ کے پاس سب سے اہم اس کا ایمان ہے. نکاح کے لیے ہمیں ایمان دیکھنا زیادہ ضروری ہے. مشرک سے نکاح کرو گے تو وہ ہمیں شرک کی وجہ سے یعنی جہنم کی طرف لے کر جائیں گے, اور اپنی اولادوں کو بھی اپنے دین پہ چلائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے, تو اسی لیے ہمیں واضح احکامات دے کر اس سے بچنے کی تاکید فرما رہے ہیں. اہل کتاب سے مراد نکاح کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے نا. تو وہ کون عورتیں ہیں؟ اہل کتاب یعنی عیسائی لوگ, جس کو کتاب دی گئی تھی وہ عورتیں ہیں. لیکن ڈر ہے کہ یہ لوگ بھی, اہل کتاب کی عورتیں نکاح کے انجام میں بہت سخت خطرناک ثابت ہو سکتی, کیونکہ بعد میں وہ جا کے اپنے بچوں کو عیسائی بنا دیں گی. تو اہل کتاب سے مراد اللہ کو مانتے تو ہیں, قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ مانتے. ویسے اہل کتاب لوگ مراد ہے, نہ کہ مشرک. مشرک میں اور اہل کتاب میں فرق ہے. اللہ کو ایک ماننے والے بھی ہے اس میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے وہ لوگ, تو ویسے لوگوں کو یہاں پر اجازت دی ہے. آیت 222 میں جب نکاح کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں تو صحابہ نے عورتوں کے حیض کے بارے میں سوال کیا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی, حیض کا مطلب بہنے والا خون, یعنی عورتوں کو جب ماہواری آتی نا تو خون بہتا, اس وقت میں بعض عورتوں کو پیٹ میں درد ہوتا, تکلیف ہوتی. تو ایسی وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اور تکلیف نہ بڑھائیں, ان کے قریب نہ جائیں, ان کے ساتھ مباشرت نہ کریں, یہ حکم دے رہے ہیں. حیض کے دنوں میں نماز, روزہ اور خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے. باقی سب کام کیے جا سکتے ہیں. نماز قضا نہیں کرنی ہے, مگر روزوں کی قضا کرنی ہے. اگر خون کہیں بھی لگ جائے تو اتنا حصہ دھو کے ہم نماز دوسرے لوگ پڑھ سکتے ہیں. یعنی جیسا بستر ہے, جا نماز پہ اگر بیٹھے حیض کا خون لگ گیا تو وہ پوری ناپاک نہیں ہوتی, بلکہ جتنا حصے پہ خون لگا جاتا ہے اس کو دھو کر ہم نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں. حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے, زیادہ سے زیادہ 11 دن. تو ہر ایک کا اپنا اپنا الگ ہے, اس کے حساب سے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے. اور جو اس کے بعد بھی اگر کسی کو خون آتا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہو سکتا, وہ ایک بیماری ہے. اس میں ہم روزہ, نماز, طواف وہ سب کر سکتے. عورت کی شرمگاہ حیض والی مباشرت کے لیے حلال ہے. دوبر کا استعمال یعنی پیخانے والی جگہ حرام ہے, جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی, اور آج بھی ہوموسیکشل والے یہ کر رہے. اس پہ 4 بڑے آسمانی عذاب بڑے بڑے فرشتے لے کر آئے تھے, تو اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. تو حیض کی حالت میں مباشرت کرنے پر بعض علماء کے نزدیک کفارہ 1 دینار صدقہ کرنا ہے. 1 دینار کتنا ہوتا آپ کو پتہ ہے؟ 4 گرام سونا ہوگا. اور بعض کے نزدیک صرف توبہ و استغفار کر لینا کافی ہے. حیض کی حالت میں عورتوں کو طلاق دینے سے بھی اسلام میں منع کیا گیا, کیونکہ حیض میں عورت کی مزاج میں چھڑچھڑاپن ہوتا, غلطی, غصہ, یہ سب چیزیں سرزد ہو سکتی. تو عورت کے لیے ان دنوں میں طلاق نہیں دینے کا حکم ہے. حیض ختم ہونے پر پہلے غسل کرے, پھر مباشرت کرے. بیماریوں سے بچا بھی جا سکتا ہے اس سے, اور پاکی بھی ہو جا سکتی. اور اللہ تعالیٰ پاک ہے نا, تو پاکیزہ چیزیں پسند کرتا اور پاکیزہ رہنے کا حکم دیتا. آج سائنس بھی ہمیں حیض کی حالت میں مباشرت کرنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے.
غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نیت کرنا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھونا، پھر وضو کرنا، اس کے بعد غسل کی نیت کر رہے ہیں ہم، جنابت کی کر رہے ہیں وہ بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اور جنابت کے غسل ہو تو اس میں صرف بالوں میں انگلی پھیر سکتے، لیکن حیض اور نفاس کی حالت میں سارے بال کھول کے نہانا ہے، کیونکہ یہ حیض نفاس کا ہو یا حیض کا ہو، یہ کیا ہوتا، یہ زیادہ دیر کا رہتا نا، یہ ناپاکی زیادہ دیر کی رہتی ہے، اور جنابت کا صرف عارضی ناپاکی ہوتی، تو اس میں بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ طہارت رکھنے والوں کو زیادہ پسند کرتا، اور بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، کیونکہ اگر حلال طریقے سے ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے تو حرام سے بچیں گے نا۔ اسی لیے 223 میں یہودیوں کا خیال تھا کہ عورت کو اوندھے لٹا کر مباشرت کرنے سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی، اس کے جواب میں آیت 223 نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عورتیں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے تم چاہو داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشاب کی جگہ، پیخانے کی جگہ جو چاہے استعمال کرو، ایسا نہیں ہے۔ جہاں سے حیض کا خون آتا، چاہے سیدھے ہو یا لیٹے ہوئے ہو، اولاد کی پیدائش کی جگہ وہی ہے نا، تو مباشرت وہیں کرنا حلال ہے۔ اور دوبر استعمال کرنے والوں کو ملعون کہا گیا ہے۔ نکاح کا اصل مقصد اولاد پیدا کرنا ہوتا نا، تو دوبر گندی جگہ ہے، وہاں سے اولاد ہونا ناممکن ہے، تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور جنت کی خوشخبری کس کو ہے؟ جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے۔ چاہے آپ کوئی بھی پوزیشن مباشرت کے لیے استعمال کریں، وہ جائز ہے، مگر داخلے کی جگہ صرف اور صرف فرج ہی ہونا چاہیے۔ مباشرت سے پہلے حدیث میں جو دعائیں بتائی گئی ہے وہ پڑھنے سے اگر حمل رہا تو اولاد کو شیطان نہیں چھوئے گا، اور نیک اولاد کی طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور نیک اولاد ہوگی تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور زندگی میں بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ دین جو ہے نا ہمارا، ہمارے فائدے کے لیے ہر چیز کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ اجعلوا اللہ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو، عرضتاً آڑ لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، نہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا، اور نہ تم تقویٰ کرو گے، وتصلحوا، اور تم صلاح کراؤ گے، بین الناس، درمیان لوگوں کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، خوب جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ لا یؤاخذکم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کے ساتھ، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، مواخذہ کرے گا تمہارا، بیما، ساتھ اس کے جو کسبت، کمایا تم نے، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یولون، الا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 مہینے، فإن فاءوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر تم ارادہ کر لو طلاق کا، فإن، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، سمیع علیم، خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ مطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، وہ انتظار میں رہیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، حیض، ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لہن، ان کے لیے، ان کے، یکتمن، وہ چھپائے، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہے وہ، یؤمنن، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور شوہر ان کے، احق، زیادہ حقدار ہے، بردہن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں، ان اگر، ارادو، وہ ارادہ کرے، اصلاح کا، ولہن، اور ان کے لیے ہے، مثل، مانند، الذی، اس کے جو، علیہن، ان کے ذمے ہیں، بالمعروف، ساتھ معروف طریقے کے، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجاتن، ایک درجہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فامساکن، پھر روک لینا ہے، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، او، یا تسریح، رخصت کر دینا ہے، باحسان، احسان کے ساتھ، ولا یحل، اور حلال نہیں ہو سکتا، لکم، تمہارے لیے، ان تاخذوا، کہ تم لے لو، مما، اس میں سے جو، آتیتموہن، تم نے دیا انہیں، شیئن، کسی چیز، الا، مگر، ان یخافا، وہ دونوں ڈرے، اللہ کہ نہ، یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فإن خفتم، خوف تم کو اگر، اللہ کہ نہ، یقیما، قائم کرو گے دونوں، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس چیز میں جو، افتدت، وہ عورت فدیہ دے دے،
بھی ساتھ اس کے تلک حدوداللہ یہ حدود ہے اللہ کی فلا تعتدوها اور نہ تم تجاوز کرنا ومن اور جو کوئی یتعدی تجاوز کرے گا حدود اللہ اللہ کی حدوں سے فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم الظالمون جو ظالم ہیں فإن طلقها پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے فلا تو نہیں تحلو وہ حلال ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے من بعد اس کے حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحہ وہ نکاح کر لے زوجن شوہر سے غیرہ اس کے علاوہ فإن طلقها پھر اگر وہ طلاق دے اسے فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیہما ان دونوں پر ان کے یتراجعا وہ باہم رجوع کر لیں ان کے ظنہ وہ دونوں سمجھے ان یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو وتلک حدود اللہ اور یہ حدود اللہ کی ہے یبینھا واضح کرتا ہے انہیں یہ لیے قوم کے یعلمون جو علم رکھتے وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو نساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچے اجلہن اپنی مدت کو فامسکوہن تو روک لو انہیں بمعروفن ساتھ بھلے طریقے کے او یا سریحوہن رخصت کر دے انہیں بمعروفن ساتھ بھلے طریقے کے ولا اور نہ تم سکوہن تم روکے رکھو انہیں ضرارن تکلیف دینے کے لیے لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ومن یفعل جو تم کر رہے ہو عمل ذالک یہ فقط ظلم تو تحقیق اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے نفس پر ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق واذکروا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو علیکم جو تم پر ہے وما اور جو انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر من الکتابی کتاب میں والحکمتی اور حکمت سے یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی ساتھ اس کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا 224 میں دین اسلام میں ہم آزاد نہیں چھوڑ دیے گئے بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا شریعت دے کر ہمیں پابند کر دیا گیا کہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبریاں بھی دی گئی اور بار بار اللہ سے ڈرنے کی تاکید بھی کی گئی اللہ تعالیٰ کے نام سے اگر کوئی قسم کھاتا نیکی کے کاموں سے رکنے سے تو اس کو منع کیا گیا ہے اور کسی کے درمیان اصلاح کرنے سے بھی ہم اللہ کے نام کی قسم نہیں کھانا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی تو ان لوگوں میں مصباح نامی ایک صحابی تھے اور جن کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے تو اس حادثے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کی کفالت نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی قسم توڑ دی اور ان کی کفالت کرنا شروع کر دی یعنی غصے میں کوئی انسان ایسی قسم کھا لے کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی کا کام نہیں کروں گا یا میں کسی سے بات نہیں کروں گا یا فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا تو یہ بھلائی کے اور نیکی کے کاموں سے روکنے کی قسم کو ہمیں توڑ کر کفارہ ادا کر کے نیکیاں کرنا چاہیے قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے سورہ مائدہ آیت 1 میں ہم دیکھیں گے اب میں یہاں مختصر بتا دوں نمبر 1 ایک غلام آزاد کرنا دوسرا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تیسرا 3 دن کے روزے رکھنا منتیں مانگنا نظر مانگنا اکثر شرکیہ ہو تو وہ نہ کرے اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں لیکن نماز روزوں کی اگر کوئی منت کی تو اس کو بھی پورا کرنا قسم کے بارے میں ہے جو قسم کا کفارہ ہوگا وہی کفارہ یہ منتیں توڑنے روزہ نماز کی منتیں جو نہیں کرتے نا اس کا ہے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے نا مگر قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے کیونکہ قسموں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہم سے ضرور ہوگی آیت 225 میں بعض لوگ غیر ارادی طور پر قسمیں کھاتے نا وہ عادی ہو جاتے جیسے کہ عرب لوگ واللہ کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ ایسی لغو قسموں کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ وہ غفور حلیم ہے بخشنے والا بردبار ہے البتہ ان قسموں پر ضرور پکڑو گے جو ہمارے دل کی نیت سے کھائے گی تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اور جھوٹی قسم کھانا تو کبیرہ گناہ ہے جیسے کہ ہم بچوں کی قسم ماں باپ کی قسم ایسا کھاتے نا وہ سب حرام ہے انسان کے اعمال اس قدر برباد ہو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہونے کے باوجود بھی برداشت کر رہا ہے ہمیں پکڑ نہیں رہا ہے تو اس لیے انسان کو توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لینا چاہیے وہ مہلت دے رہا تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے آیت 226 میں ایلا کے معنی ہے قسم کھانے کے اگر شوہر اپنی بیوی سے 1 ماہ 2 ماہ تک رشتہ قائم نہیں رکھوں گا بلکہ اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کو پورا کرنا ہے جو مدت مقرر کی وہ پوری ہونے کے بعد رجوع کر لے تو کوئی کفارہ نہیں ہے اگر مدت
पूरी होने से पहले ताल्लुक़ कायम कर लिया तो फिर उस पर कसम का कफ़ारा सेम यहाँ पर भी अदा करना है। और जो मुद्दत मुकर्रर नहीं की उनके लिए अल्लाह ताला ने ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह मुद्दत मुकर्रर फरमा दी ताकि औरत पर जुल्म ना हो। चाहे तो वो 4 माह बाद रुजू कर ले या फिर उसको तलाक दे के आज़ाद कर दे। अगर 4 माह बाद भी अगर शौहर रुजू नहीं करता तो फिर औरत को हक़ है कि वो शरई हिसाब से काजी के पास जाकर अपना फ़ैसला करवा सकती और निकाह को फस्ख़ करवाया जा सकता। अगर शौहर को तलाक देने पर मजबूर किया जा सकता तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या क्या फरमाया, इला करके मुद्दत से पहले रुजू कर ले। अगर नहीं करने की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बीवियों से इला फरमाया था। कब? जब वो अपने घर के खर्च बढ़ाने का मुतालबा की थी ना, तब। तो इस आयत से बाज़ उलमा रिवायत करते हैं कि बग़ैर शरई उज़र के मियाँ बीवी अलहदा रहना जायज़ नहीं है। और आज कल लोग नौकरियों के लिए, जॉब के लिए सालों एक दूसरे से दूर रहते, तो इसका नतीजा सामने आ रहा है ना। तो ताल्लुक़ात आदमी के भी किसी और से रह रहे हैं, औरतों के भी ताल्लुक़ात किसी और से रह रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो भी शरई अहकाम दिए वो हमारे इंसान के फ़ायदे के लिए है ना। आजकल अगर बीवियों को साथ रखना मुमकिन नहीं है तो कम से कम शौहर विज़िट करके जाना चाहिए ताकि ऐसे गुनाह के काम से रोका जा सके। हर औरत ऐसा नहीं करती, लेकिन हो रहा ना ऐसा, वो बात बता रही मैं, कॉमन जनरली जो हो रहा वो चीज़ बता रही मैं। तो आयत 227 में अगर कोई शख्स तलाक देने का इरादा कर लिया हो तो वो 4 माह गुजरने के बाद तलाक देकर औरत को आज़ाद कर दे ताकि वो भी किसी और से निकाह करके अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। अगर कोई औरत पर जुल्म करने की वजह से रोके रखा है तो फिर अल्लाह ताला उसको जान रहा है। अदालत से तलाक दिलवाई जाएगी ऐसी औरत को। शौहर को तलाक देने पर मजबूर किया जाएगा। बग़ैर तलाक शौहर दिए के नहीं होती ना, तो रुजू करें या तो फिर तलाक दें, इसको मजबूर कर सकते। अगर बाहिमी रजामंदी से दूर रहते 4 माह बाद भी औरत खुला लेना चाहे तो ले सकती। अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर सकती तो फिर एक दूसरे की इजाज़त मर्ज़ी के साथ रह सकते। 228 में तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें, इद्दत गुजारें। उन्हें हलाल नहीं कि वो अपने हमल को छुपाए। अगर कोई हामिला है, तलाक लेने के लिए क्या है, हमल को छुपा लेते ना, तो वो करना भी जुल्म है। यहाँ पर औरतों को भी अल्लाह ताला ने वैसे ही हक़ खुला के ज़रिए दिए हैं जो मर्द को तलाक के ज़रिए दिए थे। मर्द हो या औरत, जिसको आखिरत के दिन पर ईमान हो वो अल्लाह से ज़रूर डरेंगे और शरई हुदूद को नहीं तोड़ेंगे। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत दी गई क्योंकि वो ख़वाम है, वो माल खर्च करता है, क़ुव्वत ताकत रखता है, औरत की हिफाजत कर सकता है, बच्चों की देखभाल कर सकता है, बच्चों के लिए अखराजात उठा सकता है, तो इसीलिए उसको ख़वाम बनाया गया है। ये उन औरतों की इद्दत है जो मदखुला हो, उसकी इद्दत 3 ख़ुरू है, 3 हैज़ है। जिस औरत का निकाह हुआ हो और रुख़्सती नहीं हुई उसकी कोई इद्दत ही नहीं है। जो औरत की माहवारी बंद हो चुकी है उनकी भी इद्दत 3 माह हो गई। जो तलाक के बाद में जो तलाक रुजई रहती ना, उस दौरान बीवी शौहर के घर में रहेंगी, बनाव सिंगार भी करेंगे। और अगर शौहर सुलह करके रुजू करना चाहे तो औरत को भी मान लेना चाहिए। हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक ही है। और अगर शौहर की वफ़ात हो गई तो उसके बाद इद्दत क्या है, 4 महीने 10 दिन होगी। इसमें औरत घर के बाहर नहीं जाएगी, बनाव सिंगार नहीं करेगी, और ये चाहे वो मदखुला रहो या फिर उसका निकाह हो गया और उसकी विदाई नहीं भी हुई तब भी 4 महीने 10 दिन है इसकी। 229 आयत में काविन को 2 मरतबा रुजू का हक़ दिया गया। अगर वो सुलह की नीयत से हो तो तीसरी तलाक देने से पहले वो रुजू कर सकता। ज़माने जाहिलियत में क्या होता था, औरतों को तकलीफ़ देने के लिए ना तलाक दे के उसको आज़ाद करते थे, ना रुजू करके उसको आबाद करते थे। तो ऐसी चीज़ों से इस्लाम में औरत को आज़ाद कर दिया गया। अगर शरई हद क़ायम ना रखने का खौफ हो तो शौहर तलाक देता है तो उसकी बीवी को दिया हुआ महर तोहफ़े वापस नहीं लेगा। और अगर औरत अपनी मर्ज़ी से खुला ले रही, शौहर अच्छा है लेकिन औरत को कुछ भी कर लो पसंद नहीं आ रहा, तो वो खुला ले सकती ना। तो औरत क्या कर सकती, खुला अगर लेना चाह रही तो अपना महर का पैसा और तोहफ़े तहफ़ जो भी शौहर ने दिया था उसको सब वापस करना होगा। अगर शौहर दीन के फ़राइज़ अदा नहीं करता, शौहर अगर बीवी के हुकूक़ अदा नहीं करता, ख़र्चा खाने पीने और पीने नहीं देता, शौहर की बेरुखी और जुल्म की वजह से अगर औरत खुला लेना चाह रही तो काजी बज़रिए खुला उसका निकाह फस्ख़ करवा सकता या फिर शौहर को तलाक देने पर मजबूर कर सकता। इसकी अदालत में जाके भी फ़ैसला करा ले सकते। और ऐसे खुला की इद्दत क्या होगी, 1 हैज़ होगी। अल्लाह ताला मर्द और औरत दोनों को तलाक और इद्दत का हक़ देने के साथ साथ इस बात की सख्त ताकीद की कि बग़ैर किसी माक़ूल शरई उज़र के तलाक का मुतालबा ना करें, ना ही खुला लें। तलाक हलाल है मगर नापसंदीदा है, तो क्योंकि इससे नस्लें तबाह होती ना, तो मजबूरी की हालत में इसका इस्तेमाल करें तो कोई गुनाह नहीं है। तलाक ज़रर क्या है, अगर शौहर
नामर्द हो तो औरत तलाक ज़रूर ले सकती है ताकि वो जिना जैसे गुनाह से बच सके। आयत 230 में जब शौहर तीसरी बार तलाक दे दे तो फिर शौहर को इजाज़त नहीं है कि वो रुजू करें, फिर दोबारा निकाह भी उस औरत से नहीं कर सकता। कब कर सकता? अगर तलाक बाइन यानी जुदाई जो हो गई थी ना एक दूसरे में, वो तलाक होने के बाद औरत कहीं दूसरी जगह शादी करेंगी और वहाँ पर कुदरती तौर से अगर शौहर की मौत हो गई या फिर वहाँ पर भी अनबन हो गया, तलाक हो गई या खुला हो गया, और नीयत उनकी पहले शौहर के पास वापस जाने की नीयत से खुला नहीं लेना है, बल्कि एक नेचुरल तरीके से अगर वहाँ हो गया, तो फिर वैसी सूरत में पहले शौहर से अल्लाह की शरई हुदूद पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने का अगर पुख्ता अहद कर ले और कोशिश करना चाहते तब उनसे निकाह जायज़ है। लेकिन पहले शौहर के साथ निकाह करने की खातिर जो हलाला किया जा रहा वो हराम है। हलाला के क्या मतलब है? आजकल लोग हलाला की नीयत से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते और उसमें क्या रहता कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने की मुद्दत पे किसी आदमी से निकाह किया जाता, फिर उसको वो मुद्दत ख़त्म होने के बाद वहाँ से तलाक लेके पहले शौहर से निकाह करते। तो ये निकाह जायज़ नहीं है ऐसे तरीक़ा का करना, इसको ज़िनाकारी कहा गया है। और इस तरह से पहले वाले शौहर पर वो औरत हलाल नहीं हो सकती और ना ऐसा निकाह जायज़ हो सकता। अल्लाह ताला दोनों पर लानत फरमाई है, निकाह करने वाले, हलाला करने वाले, हलाला कराए जाने वाले, सब के लिए। तो आयत 231 में दोबारा तलाक रुजाई का हुक्म दिया गया। इस आयत में दोबारा ताकीद की गई है कि 1 या 2 तलाक के बाद अगर काविन चाह रहा तो रुजू कर सकता है अपनी इस्लाह करने के लिए और शरई हुदूद पर क़ायम रहने के लिए, अगर वो नियत कर लिया तो। अगर नहीं तो बेहतर है और दोनों अलहदगी इख्तियार कर लें। तकलीफ़ देने की नीयत से औरत को रोके रखना गुनाह का काम है और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला के अहकामात को हंसी मजाक खेल न बनाएं। कुरान और हदीस के ज़रिए हमें नसीहतें की जा रही है। कुरान के हर अहकामात में हिकमत है, नसीहत है हमारे लिए। उसको तोड़ेंगे तो अल्लाह ताला देख रहा है और वो ज़रूर हमसे क़यामत के दिन हिसाब लेगा। लिहाजा हमें एक दूसरे पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर, बदनाम करके, गाली गलौज करके, दुश्मनी निकालने के सबब से अल्लाह ताला के डर से बचना चाहिए। एक वक्त में 3 तलाक़ देने से भी हमें रुकना चाहिए। इसको भी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाए हैं। इसको एक ही शुमार करने का कहा गया। और मजाक में भी हम तलाक़ दे रहे हैं तो उसको तलाक़ काउंट होगी। मजाक में भी ऐसे कबीरा गुनाह जैसे काम नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल हमें क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? तक़वा इख्तियार करना। या अल्लाह ताला की जो चीज़ें बयान की गई हमें अल्लाह से डरने के लिए काफ़ी है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा तलक़्तुम, और जब तुम तलाक़ दे दो, निसा औरतों को, फ़बलग़ना, फिर वो पहुँचे, अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, फ़ला तो ना, ताज़ुलुहुन्ना, तो रोको उन्हें, अय्यनकिहना, कि वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन्ना, अपने शौहरों से, इज़ा तराज़ो, जब वो बाहिम रज़ामंद हो जाए, बैनहुम, आपस में, बिलमारूफ़ी, भले तरीक़े से, ज़ालिका युअज़ु, ये नसीहत की जाती है, बिही, साथ इसके, मन काना मिनकुम, इसके जो हो तुम में से, युमिनु, ईमान रखते, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, ज़ालिकुम अस्का लकुम, ये ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए, वातहर, और ज़्यादा पाक, वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ताला जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। वल वालिदातु, और माएँ, युरज़ीना, वो दूध पिलाएँ, औलादहुन्ना, अपनी औलाद को, हौलैनी, कामिल, 2 साल, कामिलैनी, मुकम्मिल, लिमन, उसके लिए जो, अरादा, इरादा करे, अयुतिम्मा, वो पूरा करे, रज़ाअत को, वालल मौलूदी लहू, और ऊपर उसके वालिद के, यानी बच्चे के वालिद के, रिज़्क़ुहुन्ना, खुराक है इन औरतों की, व किस्वतुहुन्ना, और लिबास है इन औरतों का, बिल मारूफ़ी, भले तरीक़े से, ला तुकल्लफ़ु, ना तकलीफ़ दिया जाए, नफ्सुन, कोई नफ्स, इल्ला, मगर, उसकी वसअत के मुताबिक, ला तुज़ारा, ना नुकसान पहुँचाया जाए, वालिदतुन, वालिदा को,
बिवलदिहा اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہو اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے، بولدی اور اس کے بچے کی وجہ سے، والا اور اوپر، الوارثی وارث کے ہے، مثل ذالک اسی کی مثال، فین پھر اگر، ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لے، فی سالن دودھ چھڑانے کا، انترازن باہم رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاوری اور باہم مشورے سے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، وین اور اگر، تم ارادہ کرو، ان کے ترتضو تم دودھ پلاؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا سلمتم جب سپرد کر دو تم، ماں جو آتے تم دینا تھا تم نے، بالمعروف بھلے طریقے سے، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر اس سے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون اور وہ فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، و عشرہ اور 10 دن، فیضا پھر جب، بلغنا وہ پہنچے، اجلہن اپنی عدت کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون خبیر اس کے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اس میں جو، ارستم اشارہ کرو تم، بھی ساتھ اس کے، من خطبتی نکاح کا پیغام، نسائی عورتوں کے، او اکننتم یا چھپائے رکھو تم، فی انفسکم اپنے نفسوں میں، علم اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم بے شک تم، ستذکرونہن ضرور تم ذکر کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ تم وعدہ لو ان سے، سرًا چھپ کر، الا مگر، ان کے، تقولو تم کہو، قولا معروفہ بھلی بات، ولا تعزموا اور تم نہ عزم کرو، عقدۃ النکاح نکاح کا پکا، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغ پہنچ جائے، الکتاب مقرر میعاد، اجلہ اپنی مدت کو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما انفسکم اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم بہت زیادہ بخشنے والا بردبار۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان طلقتم طلاق دے دو تم، نساء عورتوں کو، ماں جب، لم تمسہن تم نہیں چھوا انہیں، اور تفریضو تم نے مقرر کیا، یا تم نے مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضہ مہر کا، ومتعوہن اور مال و متاع دو انہیں، علی الموسیع وسط والے کے اوپر، قدرہ اس کی وسط کے مطابق، والا اور اوپر، مقتر تنگ دست کے، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، متاعً فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروفی بھلے طریقے سے، حقاً حق یہ حق ہے، علی المحسنین اوپر نیکی کرنے والوں کے، احسان کرنے والوں کے، وَإِنْ اور اگر، طلقتموہن طلاق دے دو تم انہیں، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن تم نے انہیں نہیں چھوا، وقت اور تحقیق، فرضتم مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضہ کوئی مہر، فنصف تو آدھا ہے، ما فرضتم اس کا جو مقرر کر چکے تھے، یعنی مہر مقرر کی، الا مگر، ان یعفونا کہ وہ عورتیں معاف کر دے، او یعفوا یا معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، وان تعفو اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقویٰ کے، ولا تنسوا اور تم نہ بھولو، الفضل احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب جاننے والا۔ 230 کا شان نزول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق رجعی کے دوران رجوع کرنا چاہا تو اس کے بھائی نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ یہ تیسرا حکم ہے، طلاق رجعی میں شوہر بیوی کے درمیان کوئی بھی رشتہ دار
نہ لڑکے والوں کی طرف سے نہ لڑکی والوں کی طرف سے رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. اور ولیوں کو تاکید کی جا رہی ہے کیونکہ عورت کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا نا، تو حق ولایت کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا گیا ہے. چاہے لڑکے کے رشتہ دار ہو یا لڑکی کے، دونوں کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. لڑکی کے نکاح کے لیے اس کی رضامندی لینا ضروری ہے، اس کا حق مہر ادا کرنا چاہیے. جو لڑکی بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے وہ نکاح فسخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا. اگر لڑکی راضی نہیں ہو تو زبردستی ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا. اگر ایسا کیا ہے تو لڑکی کو حق ہے کہ وہ عدالت جا کے اپنا نکاح کو فسخ کروائے. ایجاب قبول کرنا بھی لڑکی کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو نکاح اس کا نہیں ہوتا. تو یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے عورت کی حمایت میں مردوں کو دیے ہیں. پھر بھی ہم عورتیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے، قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھنے سے کہتے کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم کیا گیا. نعوذ باللہ. اسی لیے ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اللہ عالم الغیب ہے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اگر ولی اپنا حق غلط استعمال کر رہا ہو تو اس کو حق ولایت سے حاکم، وقت کا جو حکمران ہوتا نا، وہ اس کو محروم کر سکتا اور خود ولی بن کر لڑکی کا نکاح کر سکتا. آیت 233 میں اگر کسی کی طلاق ہو گئی اور کی اولاد ہونے والی ہو تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی، یہ بھی قرآن میں بتایا گیا. مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی. دودھ پلانے کی مدت یعنی 2 سال مقرر کر دی گئی ہے. اگر وہ پلانا چاہے تو پلائے، ورنہ کسی اور کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر سکتے. طلاق ہو یا خلا، رضاعت کی مدت میں کفالت بچے کے اور ماں کو جو خرچہ ہوتا ہے نا، وہ باپ ہی دے گا. شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور بیوی اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت تک خرچہ لے گی. ماں کو اس کے وجہ سے تکلیف نہیں ہونا ہے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف پہنچنا ہے. تو کوئی بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا. حیثیت کے مطابق اپنی مالی مطالبہ ایک دوسرے باہمی رضامندی کے ساتھ کر کے پھر دودھ اگر چھڑانا چاہے تو وہ بھی جائز ہے. اگر باپ فوت ہو جائے تو یہ ذمہ داری کس پہ آئیں گی؟ وارثوں پر. جیسا کہ تایا ہے، چاچا ہے، پھپھا ہے، پھپھا نہیں ہے، تایا، چاچا، دادا، دادی وغیرہ اگر ہے، تاکہ بچے کی پرورش اور نگہداشت اچھی کر سکے، عورت کو تکلیف نہ دے. تو اس آیت سے رضاعت کی مدت 2 سال بتائی گئی ہے اور رضاعت کا حکم سورہ نساء میں بھی آئے گا آگے. اگر بچے کو کسی دوسری عورت کا دودھ پلانے پہ مقرر کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. اور وہاں پر بھی رضاعت کی وجہ سے رشتہ جو نسب سے حلال حرام ہوتے وہ رضاعت سے بھی ہوں گے. رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہوں گے جو نسب سے حرام تھے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. اس کی بار بار ہر حکم کے بعد تاکید کی جا رہی ہے. اگر ضرورت پڑے تو گواہی ٹھیک دینا چاہیے، چاہے اس میں خود کا ذاتی نقصان ہو، کیونکہ ہم دنیا والوں سے اپنا گناہ چھپا سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تعلمون بصیر، تم جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا بھی، اور اس کے حساب سے اس کے مطابق یعنی قیامت کے دن آپ سے سوال بھی کرے گا اور سزا جزا بھی دونوں بھی دی جائے. آیت 234 میں اس میں شوہر کی وفات پر عورت کی عدت کی دن مقرر کر دیے. 4 مہینے 10 دن. چاہے جوان ہو، بوڑھی ہو، مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، سب کی عدت ایک جیسی ہے سوائے حاملہ عورتوں کے. اس کی عدت وضع حمل ہوگی. اس دوران عورتیں بناؤ سنگار حتیٰ سرما بھی نہیں لگا سکتی. عدت گزارنے کے بعد بیوہ عورت کو بھی اسلام میں دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور یہ نکاح بھی ولی کی مدد سے ہی کیا جائے گا. جو بھی عمل تم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خبر رکھنے والا. بھلے طریقے سے علیحدہ ہو جائے تاکہ بچوں کی زندگی برباد نہ ہو. طلاق، خلا، بیوہ کچھ بھی ہو جائے، بچوں کے لیے ایک دوسرے سے زندگی بھر کے رائے مشورے رہتے نا، اس میں ہم بات کر سکتے مگر شرعی حدود میں رہتے ہوئے. اگر شوہر کی وفات کے 1 یا 2 ماہ بعد ہی اگر ڈلیوری ہو جائے تو پھر اس کی عدت بھی وہیں پر ختم ہو جائیں گی. آگے 235 میں بیوہ عورت اور اس کو 3 طلاقیں دی جا چکی ہے، عدت کے دوران ان سے اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں مگر رشتہ پکا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی نکاح خفیہ کر سکتے. جو عورت رجعی طلاق کی عدت میں ہو اس کو اشارتاً بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلے شوہر کو حق ہے رجوع ہونے کا، تو وہ حق جب تک باقی ہے وہاں پر کوئی بھی اپنا نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا. تو انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، تو ضرور ان کا خیال نکاح کے لیے آئے گا، لیکن پوشیدہ نکاح پکا کرنا جائز نہیں. البتہ ولی سے یا کسی کے ذریعے یہ اطلاع دی جا سکتی ہے کہ اگر دوبارہ نکاح کا ارادہ رکھتے ہو تو میں کرنے تیار ہوں وغیرہ، ایسا اشارتاً کہہ سکتے، یعنی بھلے طریقے معروف طریقے سے کریں.
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت سے واقف ہے. خیالات پر ہرگز کسی کا زور نہیں ہوتا تو اس پر پکڑ بھی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، سوائے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن بیوی کے لیے عدت ہے. اگر کسی عورت کا مہر مقرر نہیں کیا گیا اور نکاح ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق دی گئی تو معاشرے کے مطابق اور آدمی کی معاشی حالت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر بھلائی سے رخصت کرے. متاع طلاق کے معنی کیا ہے؟ کچھ فائدہ عورت کو دیا جائے، یہ آدمی کی حیثیت کے مطابق ہوگا. طلاق شوہر کی وفات پر عورت جو تکلیف سے گزرتی ہے نا، اس پر احسان کر کے اس کی دل جوئی کے ساتھ رخصت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دوسری صورت 237 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ عورت کا نکاح ہوا ہو، مہر بھی مقرر کیا گیا ہو لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق دی گئی ہو تو اسے مقررہ مہر کا آدھا حصہ دیں. یہ صرف عورت کا حق ہے، ماں باپ یا کوئی اور نہیں لے سکتے. اگر عورت معاف کر دے تو شوہر پر کوئی گناہ نہیں. مہر دینا آدمی پر فرض کیا گیا ہے، اس کے بنا نکاح نہیں ہوگا. حلیم کا مطلب بردبار، حلم والا، اس لیے وہ فوری نہیں پکڑتا. ہو سکتا وہ دنیا میں بھی نہ پکڑ سکے، پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے لیکن وہ آخرت میں ضرور پکڑے گا. ہر حال میں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اگر آدمی غریب ہو تو قرآن کی کچھ آیتیں مہر کے طور پر بھی اس کو سکھا دیں گے تو یہ اس کا مہر ہو سکتا ہے. یہ قولی حدیث ہے. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانتین فرما بردار بن کر. یعنی اب یہ سارے بیانات کے بیچ میں پھر نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. یہاں پر خاص طور سے عصر کی نماز، صلاۃ الوسطی عصر کی نماز کو کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطی قرار دیا تھا، کیونکہ اکثر عصر کے وقت ہم غفلت میں ہوتے، دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور عصر کے وقت ہی فرشتے اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں نا، تو جس حال میں بندے کو پاتے وہی خبر اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. تو اللہ کے آگے ٹھہرنے کا ڈر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں حساب کتاب دینا ہے. یعنی نماز کی حفاظت اصل مراد کیا ہے؟ تمام ارکان کے ساتھ، وقت کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، وضو کرنا، نیت کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے معنی مطلب سمجھتے ہوئے، اور قرآن کی تلاوت کا کچھ حصہ کرنا، رکوع سجدہ قاعدہ جو بھی ہے یہ سب خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا نام نماز کو قائم کرنا ہے. قرآن میں فجر اور عصر کا خاص ذکر کیا گیا ہے. یہ دونوں نمازوں کو ٹھنڈی نمازیں کہا جاتا ہے. جو کوئی اس کی حفاظت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار 14ویں رات کی چاندنی کی طرح کریں گے. فَإِن خِفْتُمْ، پھر اگر خوف ہو تمہیں، فَرِجَالًا تو پیدل پڑھ لو، اور رُكْبَانًا یا سوار ہو کر. فَإِذَا، پھر جب آمنتم امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کما جیسا کہ علمکم، اس نے سکھایا تمہیں، ما لم تکونوا، نہیں تم جانتے تھے، تعلمون، تم جانتے. والذین یتوفون، اور جو لوگ فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، وصیت کریں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، فائدہ پہنچانے کی، الی الحق، 1 سال تک، بغیر اخراج، نکالنے کے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فی ما، اس معاملے میں جو فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف، بھلے طریقے سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کو، متاع، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، بھلی طریقے سے، حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پر حق ہے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. آیت 239 میں خوف کے بارے میں کہا گیا. اگر ہمیں خوف ہو تو پیدل چلتے ہوئے، سواری پر بھی نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز کسی بھی صورت میں چھوڑی نہیں جا سکتی. تو اب یہاں سے بھی اب ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ قضا نماز پڑھنے کی جو بدعت ہمارے میں عام ہو چکی ہے وہ سراسر غلط ہے. تو جنگ میں ہو یا ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، ہر حال میں ہم قضا نہیں کر سکتے، بلکہ جیسی سچویشن ہے اسی میں ادا کرنا ہے. اور جب انسان امن میں آ جائے تو اللہ کا ذکر، یعنی نماز جس طرح اللہ نے سکھائی اس کا عمل کرے، اس پر عمل کرے. جو بھی ذکر قرآن اور حدیث سے ثابت ہو وہی کرنا چاہیے، بدعتوں سے بچنا چاہیے.
آیت 240 میں یہ آیت کی تلاوت باقی ہے، لیکن عمل اس کا منسوخ کیا گیا۔ وراثت کا جب حکم آیا تو اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ پہلے عورت کے بارے میں شوہر کو وصیت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور بیوہ سال بھر تک اسی کے گھر میں رہتی تھی، اور اس کے وارث بیوہ کا خرچہ اٹھانا ضروری ہوتا تھا، کیونکہ ابتدائی دور میں بعض عورتوں کو ایمان لانے کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بے سہارا ہو جاتی تھی، اور وہ جائیں گی بھی تو کہاں جائیں گی، اور اگر کہیں وہ نکاح کر لے اور جانا چاہے تو اس کی بھی اجازت دی ہے، پھر اس کا خرچہ وارثوں کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، غالب ہے۔ آیت 241 میں طلاق والی تمام عورتوں کو حسن سلوک کے ساتھ کچھ دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے۔ یہ کام صرف کون لوگ کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی لوگ ہی کر سکتے۔ اسلام میں علیحدگی پر بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس میں عورتوں کو فخر کرنا چاہیے۔ تمام حرام چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر حالات بہت ہی خراب ہے اور بد سے بد ہوتے جا رہے تب ہم یہ حق استعمال کر سکتے، ورنہ صبر کرے۔ ایک برائی ہو تو کوئی اچھائی بھی تو ضرور ہوگی نا۔ تب یہاں پر دیکھیں، رخصت کرتے وقت میں بھی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم جب دے رہے اللہ تعالیٰ، تو یہ ہمارے پہ ظلم ہے یا ہمارا فائدہ ہے؟ آیت 242 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی احکامات اس قرآن میں دیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاریں گے، تو پھر سنہرے اصول ہماری شریعت میں جو دیے گئے ہیں نا، اس کا بدلہ جنت ہے۔ مگر ہم جانتے نہیں نا، تو کبھی شوہر بیوی دونوں بہت اچھے ہوتے مگر ایک دوسرے کو پسند نہیں آتے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خلا کا طریقہ حلال رکھا ہے، اس کو بیجا استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے جو اکثر ہم ناشکری کرتے۔ یہاں تک کہ فیملی لائف کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، لم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو خرجو، نکل گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، فقالا، تو کہا، لہم، انہیں، اللہ تعالیٰ، موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اس نے زندہ کیا انہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، فضل والا ہے یقیناً، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، نہیں وہ شکر کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یخرج اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، اچھا قرضہ، فیضاعفہ، تو وہ بڑھا دے اسے، لہو، اس کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا زیادہ، واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور وہ کشادگی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر الی الملأ، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد، بعد اس کے، موسیٰ علیہ السلام کے، اس قالو، جب انہوں نے کہا، نبی، ان نبی کے لیے، لہم، اپنے، لہم ابعث، اپنے لیے مقرر کر، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، قالا، اس نے کہا، حل عصیتم، کیا امید ہے تم سے، ان کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا، اللہ کہ نہ، تقاتلو، تم لڑو، قالو، انہوں نے کہا، وما لنا اللہ نقاتل، کیا اور کیا ہے ہمیں کہ نہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، حالانکہ انہوں نے نکالا ہمیں، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، فلما، پھر جب، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑنا، تولوا، تو وہ منہ پھر گئے، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے سے، منہم، ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لہم نبیؤہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد، تحقیق، بعثا، مقرر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، طالوت، ملکہ، طالوت کو بادشاہ، قالو، انہوں نے کہا، انا، کیسے، یکونو، ہو سکتی ہے، لہو، اس کے لیے، الملک، بادشاہت، علینا، ہم پر، ونحن احق بالملک، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، منہ، اس سے، ولم یوتا، اور نہیں وہ دیا گیا، سعۃ، وسعت، من المالی، مال میں،
خالہ اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا ہو علیکم چن لیا تم پر و زیادہ ہو اور اس نے زیادہ دی ہے بس تتا وسعت فی العلم علم میں والجسمی اور جسم میں واللہ یوتی ملک ہو اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے میں یشاء وہ دیتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ 243 میں علم تر یعنی متوجہ کرنے کے لیے یا تعجب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے تھے، لیکن جہاں گئے تھے وہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ تعاون کے خوف سے لوگ ڈر کے بھاگے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بھاگے تھے وہاں پر ان کو موت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں تعاون کی وبا پھیلی ہو وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور جو باہر ہے وہ اس ایسے علاقوں میں نہ آئیں۔ یہ کوارنٹائن کا جو طریقہ آج سائنسدان بتا رہے نا وہ ہماری شریعت میں بہت پہلے بتا چکے۔ وبائی امراض کبھی مومنوں کے لیے آزمائش اور گناہ گاروں کے لیے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ہزاروں سال بعد وہاں کوئی نبی آئے جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، ان کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں 5 دفعہ موت کے بعد زندہ کرنے کے واقعات بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں گائے کا واقعہ ہے، دوسرے میں کوہ طور پر جو 40 صحابہ ساتھ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کا ان کا ہے، تیسرے میں نبی کی دعا سے ہزاروں سال بعد 243 عیسوی میں لوگ دوبارہ زندہ کیے گئے تھے وہ ہے۔ اب چوتھا پانچواں ہم آگے پڑھیں گے۔ مکی دور میں جنگ کا حکم نہیں آیا، یہ صورت مدنی ہے اور کچھ دنوں بعد جنگ بدر ہونے والی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور موت کا ڈر دلوں سے نکالا۔ چاہے جنگ ہو یا وبائی بیماری، جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ ضرور اٹھائیں گے۔ اللہ ہم پر فضل کرتا ہے مگر اکثر انسان ناشکرا ہوتا ہے۔ کبھی کھانے میں نقص نکالنا، کبھی کپڑے نہیں ہونے کا گلہ کرنا، گھر کے عالیشان نہ ہونے کی شکایتیں کرنا، یہ سب ناشکری ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کئی جنگوں میں شامل ہوئے تھے، انہیں سیف اللہ کا بھی لقب دیا گیا تھا، پھر بھی ان کی موت کہاں آئی؟ بستر پہ۔ تو شہادت ان کے نصیب میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ جہاں جس کی موت لکھی گئی وہ تو آ کے رہیں گی۔ آیت 244 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنوں کے دلوں سے موت کا خوف نکال کر جہاد کا حکم دیا۔ اگر موت جنگ کے میدان میں آ گئی تو شہید کا مرتبہ ملے گا اور جنت پکی ہو جائے گی۔ اگر دنیا کا مال غنیمت کافروں پر غلبہ اور رعب ان کے دلوں میں ڈالے گا نا، جو کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے گا اس کو سننا اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ آیت 245 میں کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا حکم دیا گیا، جس کو اللہ کے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور آخرت میں بھی بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دے سکتا، جیسے کہ ایک دانے سے اناج کے پھل کتنے نکلتے ہیں۔ قرض کا مطلب ہے جو ہر حال میں لوٹانا ضروری ہے، اگر موت بھی آ گئی تو اس کا وارث ادا کرنا ضروری ہوتا۔ تو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال، ہتھیار، سواریوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے جو ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا کہا گیا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو اپنا کھجور کا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کا کھجور کا باغ اور پانی کا کنواں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، جو آج تک اکاؤنٹ جاری ہے اس کا، جس میں غربا و مساکین کی مدد کی جاتی، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے فرشتے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور بخیلی جو کرتے نا ان کے لیے ہلاکت کی دعا کرتے۔ اللہ یہ بندہ روک لیا نا تو بھی اس سے روک لے کہتے۔ تو ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہم جب یقین ہو گیا کہ ہم ایک نہ ایک دن موت آنا ہے، پھر اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے، تو پھر ہم یہاں مال دنیا میں جمع کر کے کیا فائدہ ہے؟ تو جب مال کی محبت نکلیں گی تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کما رہے ہیں حلال کمانا چاہیے، اور جو کچھ رکھ کے جا رہے ہیں وہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ تو ہم کیوں نہ حلال کمائیں، حرام کما کے کیوں اپنی آخرت خراب کر لیں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ آیت 246 میں پھر یہاں پر علم ترا کہا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بت پرستی، انبیاؤں کی نافرمانی پر اللہ نے عمالقہ قوم مسلط کر دی تھی نا ان پہ۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جماعت میں جو ملا یعنی سردار قوم کے لیڈر تھے، ان کے نبی جس کا نام شموئیل تھا اللہ علم، ان سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں سے لڑیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے گھروں پر وہ قبضہ کر لیے تھے اور بیٹوں کو قید بنا لیے تھے، اور نبوت کا سلسلہ بھی ان کے پاس سے منقطع ہو گیا تھا۔ تو بعض نیک لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے شموئیل نبی پیدا ہوئے تھے اور دین توحید کی تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے سابقہ رویوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلومات ہو جاتے ہیں نا وحی کے ذریعے، تو انہوں نے کیا کہا، غیب کا علم نہیں تھا ان کو، مگر ان کے پچھلے رویوں کی وجہ سے
جو تم مطالعہ کر رہے ہو شاید کہ تم اپنی ذات پر قائم نہیں رہیں گے. تو یہ کہہ کر ان سے کہا. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ نبی کی موجودگی میں بادشاہت کے لیے اس میں جو دلیل ہے وہ بھی ہمارے کو ملتی. پھر شموئیل علیہ السلام نے طالوت جو یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی نسل سے تھے ان کو بادشاہ مقرر کیا. تو اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کرنے لگے کیونکہ وہ غریب تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت، جسمانی طاقت بنی اسرائیل والوں سے زیادہ دی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اکثر ہم لوگ نہیں مانتے. یہ بھی بنی اسرائیل کی عادت تھی جو آج ہم میں آ چکی. تو اللہ کے فیصلوں اور احکامات پر عمل نہ کرنا بھی ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. اللہ نے جس کو چاہے بادشاہ دے، جسے چاہے ذلت دے. یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمیں کبھی بھی غرور، تکبر اور ظاہری شان و شکست سے بچنا چاہیے. اصل کامیابی تقوی والوں کے لیے حاصل ہوتی ہے. اب 248 میں وقال لهم نبیوہم، اور کہا انہوں نے نبی، ان کے نبی سے، انا بے شک آیاتن نشانی ملکی، اس کی بادشاہت کی، ان یاتیکم کہ آ جائے گا تمہارے پاس، التابوت، تابوت یعنی صندوق، فیہ جس میں سکینہ تسکین ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، و باقیتن اور باقی ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ گئے، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آل، و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی آل، تحمیلہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے، الملائکۃ فرشتے، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیاتن البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مومنین ایمان لانے والے. فلما فصلا پس جب جدا ہوا، طالوت بالجنودی طالوت 7 لشکر کے، قالا انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں، بنہرن ایک نہر سے، فمن تو جس نے پیا، منہ اس سے، فلیسا تو نہیں وہ، منی مجھ سے، ومن اور جس نے، لم نہ یطعمہ چکھا اسے، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، الا مگر، من جو، من اخترفا چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدی اپنے ہاتھوں سے، فشاربو تو انہوں نے پی لیا، منو اس سے، الا مگر، قلیلاً بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، فلما پھر جب، جاوزہ اس نے پار کیا اسے، ہوا اس نے، والذین اور انہوں نے جو، آمنو ایمان لائے، معہو ساتھ اس کے، قالو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا ہمارے لیے نہیں کوئی طاقت، الیوم آج کے دن، بجالوتا جالوت کے ساتھ، وجنودہ اور اس کے لشکر کے ساتھ. قال کہا، الذین یظنون انہوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم بے شک وہ، ملاقو اللہ اللہ سے ملاقات کرنے کو، کم کتنی ہے، من فئتن جماعتیں، قلیلہ کم تعداد، غلبت غالب آ جاتی ہے، فئتن جماعتوں پر، کثیرہ کثیر تعداد کی، باذن اللہ اللہ کی اجازت سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزو اور جب وہ سامنے ہوئے، لجالوتا جالوت کے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے، قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ہم پر ڈال دے، صبرن صبر، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما. آیت 248 میں طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا. اس کی تصدیق کرنے کے لیے نشانی تمہارے لیے کیا ہوگی؟ تابوت جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات اور تورات کی تختیاں، جس کو وہ تبرک سمجھتے تھے، اس میں موجود تھی، جو بنی اسرائیل سے عمالقہ قوم والے لے کے چلے گئے تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذریعے واپس دلائے گا، اور ان کے دلوں پہ سکینت نازل ہوئی جو ایمان والے تھے. تو اللہ کی آیات نشانیوں سے صرف مومن ہی ہدایت پا سکتے، کافر مشرک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کی آیت جب کبھی ہم پڑھتے تو ہم پر بھی سکینت نازل ہوتی. جب کبھی انسان پریشانی مصیبت میں ہوتا، قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، تو دلی جو سکون ہوتا نا، وہی اللہ کی سکینت ہے. تو ان کے دشمن بنی اسرائیل سے تابوت چھین کر جو لے کے گئے تھے نا، وہ ان کو فرشتوں کے ذریعے بھیج دیا تاکہ وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، طالوت کو اپنا بادشاہ قبول کر لیں، اسی لیے ان کو بھیجا گیا تھا. یہ تابوت کو وہ جنگوں میں تبرک کے طور پر بھی ساتھ رکھا کرتے تھے، اور جس سے ان کے دلوں کو سکینت ملتی تھی. تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر اطاعت کریں گے تو دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے، جو دنیا کا مال ہمیں یہ نہیں دے سکتا. 249 میں اطاعت امیر، یعنی ہر حال میں جو بھی امیر، جس کو بھی امیر بنا کے ہمارے قافلے کا بھیجا جاتا، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے.
اب جیسا کہ ہم بھی اب ٹیم ورک کا ہی دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی کسی کو انچارج بنا دیتے تو پھر وہ انچارج کی بات ماننا ضروری ہو جاتا. تو جنگ کے میدان میں فوجیوں کو بھوک، پیاس اور دیگر تکلیفوں اور زخموں پر برداشت کرنے کے لیے ضروری کیا ہوتا؟ صبر. تو صبر کرنے کی یہاں پر تربیت دی جا رہی ہے. اور ان کو نہر کے ذریعے آزمایا گیا تھا جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے. طالوت بادشاہ نے کہا تھا اس نہر سے تمہیں آزمایا جائے گا، تم میں جو کوئی اس کا پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. اور سخت گرمی کا موسم تھا، جو کوئی اپنی پیاس بجھانے کے لیے چلو بھر یعنی اپنے ہاتھ میں ایک کٹ لے کے پی لے تو اس پہ کوئی حرج نہیں کہا گیا تھا. لیکن اکثر لوگوں نے تنبیہ کے باوجود سیر ہو کر پانی پی لیا، جس کی وجہ سے ان میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی. صرف 313 صحابی تھے جو پانی نہیں پیے تھے. تو اہل ایمان جب دشمن کی تعداد دیکھی تو ڈر گئے تھے. ان میں جو علماء تھے انہوں نے کہا کامیابی تعداد ظاہری اسباب کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے پر ایمان اور توکل کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے منافقوں کو مسلمانوں کے ساتھ جا کر فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتے تھے، انہیں جنگ میں جانے سے ہی روک دیا تھا نا. تو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو ہماری بھی زندگیوں میں کئی آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں مشکل میں ضرور ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر اللہ کی مدد ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی نا. اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے ہر مشکل میں. ہماری زندگی میں مصیبت میں پریشانی آتی نا تو یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہاں پر اس میں اہل ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت اور کفر کے مقابلے میں ایمان والوں کی فتح مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ فتح نصرت کی دعائیں مانگی تھی نا. تو جب بھی کافروں کی بڑی تعداد تھی، ہتھیار تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کی قلیل تعداد، وہ بھی 313 تھی، ان کو کافروں پر غالب لایا تھا. فہزموہم، تو انہوں نے شکست دے دی انہیں، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. وقتل داؤد، داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا جالوت کو. وآتاہ اللہ، اور اللہ نے عطا کی تھی الملک، بادشاہت، والحکمہ، اور حکمت، وعلمہ، اور اس نے سکھایا اسے، مما، اس میں سے جو یشاء اس نے چاہا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، دفع اللہ، ہٹا دینا اللہ کا، الناس، لوگوں کو، بعضہم، ان کے بعض کو، ببعض، ساتھ بعض کے، لفسدتی، البتہ فساد پھیل جاتا، الارض، زمین میں، ولکن، اور لیکن، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، تمام جہانوں والوں پر فضل کرنے والا ہے. تلک آیت اللہ نتلوہا، یہ آیت ہے اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیک بالحق، ساتھ حق کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں. الحمدللہ، یہاں پر ہمارا جز مکمل ہو رہا ہے. آیت 251 میں حضرت داؤد علیہ السلام جو بھی پیغمبر تھے نہ ہی بادشاہ، بکریوں کو چرایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی عطا کی تھی. طالوت بادشاہ کے لشکر میں ایک سپاہی کے طور پر شامل ہوئے تھے یا نہیں، اللہ عالم. لیکن جالوت کا قتل داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں لکھا گیا تھا. تو جالوت نے کہا اس بچے سے کیا مقابلہ. طالوت بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی جالوت کا قتل کرے گا اس کی شادی میں اپنی بیٹی سے کروں گا اور بادشاہت میں حصہ بھی دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو علم، طاقت،